اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 مئی 2023 کی ایک سرمئی شام تھی جب مئی کا موسم ہونے کے باوجود انتہائی دلکش اور خوبصورت تھا۔ روزانہ ہلکی بارش ہوتی تھی، آج بھی صبح سے بادل تھے اور ہلکی بارش ہوئی تھی۔ دوپہر میں سکوت تھا، مگر شام کو اچانک ٹھنڈی تیز ہوا چلنے لگی اور موسم انتہائی خوبصورت ہو گیا۔ جب بادلوں پر نگاہ ڈالی تو انتہائی خوبصورت رنگ بکھر رہے تھے اور طرح طرح کی انوکھی شکلیں بادلوں سے بن رہی تھیں، مگر یہ شکلیں بادلوں میں چند سیکنڈ کے لیے ہوتی تھیں۔ جیسے آج کی شام میں بادلوں میں کچھ ایسی شکلیں ابھری اور زبردست رنگ بکھر گئے۔ لمحہ لمحہ بادلوں کی بدلتی ہوئی کیفیت نے ایک سحر سا طاری کر دیا۔ ان خوبصورت لمحات کو کیمرے میں بھی قید کیا اور دل کی گہرائیوں سے سبحان اللہ بھی کہا، مگر دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا تو سب اپنی اپنی زندگی کی روٹین میں مگن تھے۔ بہت کم لوگ آسمان پر بکھرے رنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں، سورہ آل عمران 190 میں فرمایا، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش پر، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، یعنی ان چیزوں کا ایک مقصد ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی روزانہ صبح سویرے سورج نکلتے ہوئے طرح طرح کے رنگ آسمان پر بکھیرتے ہیں۔ جو روزانہ ان کا نظارہ کرتے ہوں گے وہ خوب جانتے ہیں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت سے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت جو گلابی رنگ اور اس سے ملتے جلتے رنگ آسمان پر اپنی جھلک دکھاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صبح سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک آسمان طرح طرح کے رنگوں اور حیرت ناک کرشموں سے بھر جاتا ہے۔ آخر کون ہے ان سب کو بنانے والا، اور کیوں یہ ساری تبدیلیاں آسمان میں دکھاتا ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جو ہمیں اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا علم، اپنی شان، اپنی عظمت دکھاتا ہے کہ دیکھو، روز میں تمہیں طرح طرح کے آسمان میں رنگ دکھاتا ہوں۔ ہے کوئی میری طرح؟ میں روز سورج نکالتا ہوں۔ ہے کوئی میری جیسی قوت والا جو سورج کو نکال کے دکھائے؟ سورہ نمل میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا؟ کس نے زمین میں پانی چلایا؟ کس نے پہاڑوں کو لنگر بنایا؟ 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 43 میں فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر کے گھٹا میں بدل دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ ان بادلوں کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بادلوں کے بننے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سوچیں، غور کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 48 میں فرمایا، اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، جس طرح چاہتا ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو بارش بادلوں سے نکلی چلی آتی ہے، پھر جب وہ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ یکایک خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ہوائیں بھیجے؟ اگر اللہ نہ بھیجے تو کون ہواؤں کو چلا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ زمین کے جاندار پانی سے ضروریات پوری کر سکیں، مگر ساتھ ہی اللہ نے اپنے ہر کام میں خوبصورتی بھی رکھی ہے۔
اگر صرف پانی ہی مقصد حاصل کرنا ہوتا تو جب بادل آسمان پر ہوتے تو ان کو رنگ برنگا خوبصورت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے تاکہ ہم انہیں دیکھیں، غور کریں کہ یہ کس نے بنائے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا تہہ دل سے شکر ادا کریں، اور اس مالک کی قوت، طاقت، اس کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے جمال کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست طاقت اور قوت والا ہے۔ جب کائنات میں خوبصورتی بکھیرتا ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ تو خوبصورتی کا بھی خالق ہے۔ کائنات میں، بادلوں میں، پھولوں میں، ہواؤں میں، پرندوں میں، غرض کسی بھی چیز میں غور کرنے سے اس مالک کی محبت، اطاعت، اس کی عظمت اور اس کی قوت دل میں آتی ہے، اور شکر کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، نعمتوں کی قدر کرنا آتی ہے۔ اس مالک کی نافرمانی سے انسان بچنے لگتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ سب کچھ اس مالک کے کنٹرول میں ہے تو پھر وہ اپنی دعائیں اور اپنی حاجات میں صرف اسی کو پکارتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے، دوسرے خداؤں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں پر رک کر تھوڑا سا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ہم سے شکوہ کرتے ہیں، آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، اس حال میں کہ ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اتنی نشانیاں بکھیر دی آسمان و زمین میں، مگر تم بالکل بے پرواہ ہو کر ان پہ سے گزر جاتے ہو اور ان کو دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ دیکھنے کو تو جانور بھی دیکھتا ہے ہر چیز کو، مگر سوچے سمجھے بغیر۔ اسے یہ صلاحیت اللہ نے نہیں دی کہ چیزوں پر غور و فکر کرے اور ان کی حکمت کو سمجھے۔ یہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ تو اگر ہم غور و فکر نہ کریں، صرف چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں تو جانور بھی یہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھائیے، ارد گرد کی چیزوں پر غور و فکر کریں، سوچیں اور سمجھیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس مالک کا دل سے شکر ادا کریں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات اپنے شعر میں یوں بیان کی ہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔